ابھی اٹھی نہیں تھی باپ کی میت حویلی سے کہ جوان بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا جاگیر کی خاطر۔ بڑے شکستہ دل کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم ایک ایسے مٹیریلسٹک مادہ پرستی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ اب ہمارے اندر ہمارے دلوں میں درد کا احساس اور مورل ویلیوز سرے سے ناپید ہو چکی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی شخص کی داڑھی سے شراب کی قطرے بھی ٹپکتے ہوئے دیکھ لوں تو میں یہ گمان کروں گا کہ اس نے خود نہیں پی تھی، کسی نے اس کے چہرے پر انڈھیل دی تھی۔ میں ہمیشہ سے پازیٹیو اپروچ کا مالک رہا ہوں۔ اس کیس میں پتہ نہیں کیوں میری یہ عقل اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ باپ کی میت ویڑے میں پڑی ہو اور بیٹیاں ولاگز بنا رہی ہوں، کیمرہ آن ہو اور وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ شاید ہے کہ میری عقل انسانی اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر سکتی کہ کیسے ہم اس قدر درد سے خالی ہو سکتے ہیں۔ میں نہیں مانتا، میں یوں گمان کر لیتا ہوں کہ بیٹیوں پہ باپ کی موت کا صدمہ اس قدر طاری ہوا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ سینسز میں نہیں ہے، شاید وہ اپنی حواس کھو بیٹھی ہیں، اس لیے انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ اور گھر کی بظاہر حالت بھی جو نظر آ رہی ہے وہ خستہ اور قسمہ پرسی کی حالت نظر آ رہی ہے، اور بیٹیوں کی بھی جو حالت ہے ایسے لگتا ہے کہ کوئی گہرے غم سے گزری ہیں۔ یہ تو ہو گیا اس واقعے کا مثبت پہلو اور ہمارا حسن ظن۔ میں تمام نیوز چینل سے یہ گزارش کروں گا اور سوشل میڈیا انفلوئنسر سے بھی کہ اس پر نیگیٹو اپروچ کے ساتھ ان کو تاننے اور لان تان کرنے کا سلسلہ بند کریں، کہیں ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے، یہ بیٹیاں دل برداشتہ ہو کر کوئی ایسا قدم اٹھا لیں کہ جس کا گناہ ہمارے بھی سر آ جائے۔ لیکن اس واقعے کا جو خطرناک پہلو ہے یہ وہ فصل ہے جو فیملی ولاگرز نے لگائی ہے، اور ہماری نئی نسل کو اب یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں بڑی دیر سے بارہا مرتبہ بار دیگر یہ کہنے لگا ہوں کہ اٹس ناٹ ایواپوریٹنگ ان دا ایئر۔ آپ جو کہہ رہے ہیں، جو ویڈیوز بنا رہے ہیں، یہ ہوا میں جا کر کوئی بخارات نہیں بن رہے۔ دیکھنے والے عقل و شعور رکھتے ہیں، ان کی اذہان پر گہری دستک دے رہی ہیں آپ کی ویڈیوز۔ آپ جو اپنے گھر کی زیب و زینت، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنے پرائیویٹ جو اپنے نجی موضوع ہیں، کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، کسی کی شادی ہو رہی ہے، اپنے کمرے کے جو نجی معاملات ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ آپ کے جو راز کے معاملات ہیں، وہ بھی اگر آپ سوشل میڈیا کی زینت بنانے لگیں گے تو پھر قوم کو نتائج اسی طرح کے بھگتنے پڑیں گے۔ کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور کوئی اپنے اخلاق، معیار اور ایمان سے گر جائے گا۔ میں تمام سوشل میڈیا فیملی ولاگرز، سو کالڈ انفلوئنسر سے ہاتھ جوڑ کر اللہ رسول کا واسطہ دے کے گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے کو بند کر دیں۔ یہ ڈالر کمانے کی ہوس نے آپ نہیں جانتے پوری قوم کو برہنہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس قوم پر تھوڑا سا ترس کھا لیں، ہم پہلے ہی آفتوں سے گھرے ہوئے ہیں، اللہ کے عذاب کو مزید دعوت نہ دیں، اور اس آنے والی نسل پہ تھوڑا سا رحم کھائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ محنت کر کے کچھ آگے آئیں۔ یہ جو شارٹ کٹ کے راستے پہ چل پڑے ہیں، یہ آپ کے دیکھا دیکھی کئی گھر اجڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس پر تھوڑا سا رحم کھائیں، اور اداروں سے یہ درخواست کروں گا کہ فیملی ولاگرز کے خلاف تھوڑا سا گھیرا تنگ کریں، تاکہ نئی نسلوں کی جو ذہن سازی کی جا رہی ہے یہ بہت خطرناک حد تک پھڑ رہی ہے۔ اللہ اس قوم پر، ہمارے ملک پاکستان پر اپنا فضل فرمائے، اور ان قرب قیامت کے فتنوں سے ہمارے گھروں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے۔ سلام پہنچے۔